بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی جبہ چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے چینل پہ، اس عجائبات سے بھری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بھری ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں۔ احباب گرامی، حسب معمول آج پھر ایک بہترین اور مؤثر عمل اور وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے وہی ہمیشہ والی بات کہ اپنے اس پیار بھرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے، لائک کر کے، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تو چلتے ہیں آج کے اس عمل مبارک کی طرف۔ احباب گرامی، آج ایک ایسے عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے آپ کو روزی روٹی کے جنجال سے بے نیاز کر دے گا، آپ کو ایسا صاحب توکل بنائے گا کہ پھر آپ کو کبھی بھی رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی صحابی کے ساتھ مدینے کے پہاڑوں سے بیاباں کی طرف نکل گئے، تو وہ صحابی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف اشارہ کر کے قریب آنے کو کہا، تو جب میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا تو انہوں نے مجھے ایک ایسا نابینا پرندہ دکھایا کہ جو مسلسل اپنی چونچ سے شاخ پہ مار رہا تھا، یعنی کسی درخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی شاخ پہ مسلسل اپنی چونچ مار رہا تھا اور اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ پرندہ خدا تعالیٰ سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ پروردگارا، تو عادل ہے، تو ظالم نہیں ہے، تیری مصلحت ہے کہ تو نے مجھے آنکھوں کی بینائی نہیں دی ہے، لیکن میری روزی تیرے ذمہ ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے روزی چاہیے، مجھے خوراک چاہیے، مجھے غذا چاہیے۔ بس وہ پرندہ یہ پکار رہا تھا کہ اسی اثنا میں ایک ٹڈی کہیں سے آ کے اس کے چونچ کے اوپر بیٹھ گئی اور اس نابینا پرندے نے اسے اپنی خوراک بنا ڈالا اور چہچہانے لگا۔ تو حضور نے پھر میری طرف رخ کر کے اپنا چہرہ مبارک میری طرف کر کے پوچھا کہ کیا اب تمہیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ پرندہ شکر ادا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جس نے خدا پر توکل کی، خدا نے اس کی کفایت کی، اور جس نے بھی خدا کو یاد کیا تو خدا نے بھی اسے فراموش نہیں کیا۔ یعنی یہ توکل کا ایک سبق ہے کہ جو پرندوں کی زبانی ہمارے آقا و مولا ہمیں دے رہے ہیں۔ اے انسان، کم از کم پرندے جتنی تو توکل رکھو کہ جو اسی کو اپنا رازق مطلق مانتا ہے اور اسی سے ہی طلب کرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے اور جواب میں وہی اسے عطا کرتا ہے۔ احباب گرامی، آج وہی دعا ہم آپ کو ہدیہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں شرط پھر وہی ہے، صرف اور صرف ایک شرط کہ اس پرندے جیسی توکل چاہیے، اس پرندے جیسا یقین چاہیے، زبانی نہیں کہ ہاں مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق مطلق ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ نہیں، یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھ جائیں، کوئی عمل کرنے بیٹھ جائے، تو پھر جیسے شروع کریں آپ کے ذہن کے پردے پہ چلنا شروع ہو جائے کہ میرا یہ کام ہو چکا ہے، ہو چکا ہے، ہو چکا ہے، اور اس کو ہوتا ہوا دیکھیں۔ جس دن آپ نے کسی بھی عمل کو اس طرح سے انجام دیا تو پھر سمجھنے کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی،
یہ کر کے دیکھ لیں اس کو اس انداز میں کہ جب بھی کوئی وظیفہ شروع کریں پہلے دن سے ہی اپنے اس کام کو ہوتا ہوا دیکھیں اور اپنے مقصد کو پاتا ہوا دیکھیں۔ یہ گر ہے، یہ ماسٹر کی ہے اور یہی یقین قابل ہے۔ تو احباب گرامی نوٹ کیجئے آج کہ اس پرنور عمل کو، اس سریع و تاثیر دعا کو کہ جس کے پڑھنے سے جو رازق مطلق اس نابینا پرندے کو روزی دیتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو جو آنکھیں بھی رکھتے ہیں، زبان بھی رکھتے ہیں، ہر نعمت خداوندی ہمارے جسم میں موجود ہے، اور پھر بھی ہم نامراد رہے تو پھر حیف ہے ہمارے اوپر۔ تو نوٹ کیجئے اس عمل کو، اس دعا کو کہ جو کہ آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، کیونکہ فجر کے اوقات میں ہی روزی تقسیم ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے گرد و پیش ذرا غور فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ تمام چرند و پرند وہ اپنے روزی کے لیے صبح سویرے نکلتے ہیں، اور جب شام کو اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کا اور ان کے بچوں کا رزق مہیا ہوا ہوتا ہے۔ تو نماز فجر کے بعد زیادہ بھی نہیں، صرف 11 بار درود شریف اور درمیان یہ سریع و تاثیر دعا، اس کا صرف آپ نے 111 بار ورد کرنا ہے۔ تو احباب گرامی اس دعا کو اگر زیادہ دنوں تک نہیں پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 21 دنوں تک تو پڑھتے رہیے، ورنہ 11 دن تو لازمی کسی بھی وظیفے کو پڑھنا چاہیے۔ تو احباب گرامی اس دعا کو پڑھیے، بلکہ میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اس کو اپنے روزانہ کے اوراد میں شامل کیجیے، اور ہمیشہ نماز فجر کے بعد پڑھا کرے، اور بس اس کے بعد جیسے ہم نے شروع میں عرض کیا کہ آپ روزی روٹی کے چکروں سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ کوئی بھی ذریعہ معاش آپ اپنائیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس میں بہترین اضافہ آپ کو دن بدن ملتا رہے گا۔ اس کو آزما کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ ہمیں ہمیشہ دعائیں دیتے رہیں گے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ آج کی اس نورانی محفل سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔